عیسیٰ علیہ السلام جو حضور علیہ السلام سے کم و بیش 500-600 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے اور اپنے ایک مختصر مبارک زندگی گزار کر زندہ آسمانوں پر تشریف لے گئے. حضور سے بڑا پیار کرتے تھے. ایک دن اپنے گھر جلدی تشریف لائے. اپنے صحابی سے فرمایا لوگوں کو جمع کرو. وہ جلدی گئے اور باہر جا کے اعلان کیا اور ہزاروں لوگ جمع ہو گئے. اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام مسند پر تشریف لائے. لوگوں سے کہا تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ لوگوں نے کہا آپ اللہ کے نبی آپ بہتر جانتے ہیں. تو اب جمع ہوتے جیسے ہمارے محفل ہوتی ہے تو آنا شروع ہوتے ہیں تو آخر میں ماشاءاللہ ایک اچھی تعداد آ جاتی ہے. اب جب لوگوں کو پتہ چلتا گیا تو ایک بہت بڑی تعداد ہزاروں کا اجتماع بن گیا. اچھا اس میں خواتین بھی شامل ہو گئے مرد بھی شامل ہو گئے. دونوں کا باقاعدہ الگ پردے کے ساتھ انتظام ہوا. اب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو میں نے کیوں بلایا؟ عرض کیا آپ اللہ کے نبی آپ بہتر جانتے ہیں. آپ نے ہمیں بلایا ہم حاضر ہو گئے. ارشاد فرمایا میرے دل میں ایک ہلچل مچ رہی ہے, بے قراری ہے, ایک ذوق ہے, ایک بات مجھے بار بار بے قرار کر رہی ہے, بے چین کر رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ بات میں اپنی امت کے سامنے بیان کروں. اب لوگوں نے کہا بیان فرمائیے. اب اللہ کے نبی نے خطاب شروع کیا اور خطبہ پڑھا اور خطبے میں سب سے پہلے رب کی حمد و ثنا بیان کی. اللہ کی عظمت, یہ انبیاء کی عادت تھی, پہلے رب کی شان پھر مصطفیٰ جان رحمت کی شان. اب جب حضور کی شان رب کی شان بیان کی, حمد و ثنا بیان کی, اللہ کی وحدانیت, اللہ کی بے نیازی, اللہ کی کبریائی, اللہ کا خوف خدا جب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا تو سامنے والوں پر رقت طاری ہونے لگ گئے. نبی بیان کرے, مقدس زبان ہے, جسم پاکیزہ ہے, گناہوں سے پاک ہے, معصوم ہے. تو اب ہر ان کی مبارک زبان سے نکلا ہوا لفظ بھی لوگوں کے دلوں میں اترتا جا رہا ہے. اب لوگوں پر رقت طاری ہونا شروع ہو گئی, یہاں تک کہ لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ساروں قطار رونے لگے اور مردوں سے زیادہ عورتیں رونے لگ گئی. ابھی حضور کا ذکر شروع ہی نہیں کیا, ابھی رب کی حمد و ثنا, اس کی شان, اس کی عظمت, اس کی بڑائی, اس کی کبریائی بیان کر رہا ہے اور لوگوں پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی. تو عیسیٰ علیہ السلام اب یہ خود بھی رو رہے ہیں, امت بھی رو رہی ہے. جب کچھ ہوش سنبھلا اور رب کی حمد و ثنا سے فارغ ہو گئے, اب حضور کی شان بیان کرنی تھی تو بیچ میں ایک بوڑھیا کھڑی ہو گئی, وہ رو رہی تھی. تو اب اس نے روتے روتے عرض کیا اے اللہ کے نبی سلام ہو اس ماں پر جس نے آپ کو جنا, آپ کو پیدا کیا. کتنے کمال کے آپ نبی ہیں, کتنی کمال کی آپ کی سیرت ہے, کتنی کمال کی آپ کی شان ہے کہ آپ کا زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ہمارے دلوں میں اترتا جاتا ہے اور امت آپ کی طرف کھینچی آتی ہے. وہ بے اختیار بول پڑے سلام ہو اس ماں پر جس نے آپ کو جنا, سلام ہو اس ماں پر جس نے آپ کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا. آپ 9 ماہ نہیں رہے, جس ماں نے آپ کو پیٹ میں رکھا کیونکہ چند ہی دن میں آپ پیدا ہو گئے. فرمایا عرض کیا سلام ہو اس ماں پر جس نے آپ کو اپنے بطن اقدس میں رکھا. پھر کہا سلام ہو اس ماں پر جس نے آپ کو بچپن میں اپنی گود میں کھلایا. اب عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کی والدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان بیان کرنے لگ گئے. اب عظمت بیان کر رہی ہے, شان بیان کر رہی ہے, فضیلت بیان کر رہی ہے, آپ خاموشی سے سن رہے ہیں. عرض کیا آپ کتنے کمال کے نبی ہیں, اللہ نے آپ کو کتنا بڑا مرتبہ دیا, آپ کی ماں کو اللہ نے کتنا مقام و مرتبہ دیا. جب وہ بڑھیا فارغ ہوئی تو علماء نے لکھا اب عیسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اماں اب تم نے میری تعریف کر لی, اب سنو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اس نے عرض کیا, ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میری ماں سلام
ٹھیک برکت والی ہے. اس نے مجھے اپنے پیٹ میں رکھا, مجھے پیدا کیا, مجھے گود میں کھلایا, میری پرورش کی. کمال کی ہے میری ماں. مگر سنو, میری ماں سے بڑھ کر بھی ایک ماں ہے. ابھی وہ دنیا میں آئی نہیں. آپ نے فرمایا میری ماں بھی عصمت والی ہے. اللہ نے میری ماں کو بھی مقام دیا ہے. میری ماں بڑی شان والی ہے. میری ماں اپنے زمانے کے اعتبار سے تمام عورتوں سے افضل والا ہے. مگر سنو, جس نبی کا میں تذکرہ کرنے والا ہوں, ان قریب اللہ ایک ماں کو پیدا کرے گا اور اسی ماں کے بطن اقدس میں امام الانبیاء تشریف لائیں گے. فرمایا وہ ماں جو حضور کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھے گی اور پھر حضور کو جنم دے گی, حضور کو بچپن میں کھلائے گی, اللہ کریم نے اس ماں کو میری ماں سے بھی افضل والا بنایا. اور خالی میری ماں سے نہیں, اللہ نے اس ماں کو کائنات کی عورتوں سے ہی افضل والا بنایا. کائنات کی ماں سے افضل والا بنایا. جب بڑھیا نے یہ سنا تو اور تڑپ گئی اور مچل گئی. عرض کرنے لگی اے اللہ کے نبی, کیا آپ کی ماں سے بھی افضل ہے؟ فرمایا ہاں, وہ بہت افضل ہے, وہ بہت اعلیٰ ہے. میری ماں نے مجھے پیدا کیا, مگر وہ ماں جو انقریب تشریف لائے گی, وہ ماں امام الانبیاء کو پیدا کرے گی, وہ حضور کو پیدا کرے گی, اس آقا کو پیدا کرے گی جس کی شان و عظمت کے ڈنکے ہر نبی بچاتا رہا, اور جس کی شان و عظمت کے ڈنکے میں بھی تمہارے سامنے بجا رہا ہوں. وہ بڑھیا بیٹھی تو سامنے